أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. آج کا درس سورہ نور سے شروع ہو رہا ہے. یہ 18ویں پارے میں سورہ نور ایک سورت ہے جو مدینہ منورہ میں نازل ہوئی. یہ مدنی سورت ہے. 64 آیتیں اور 9 رکوعات ہیں اس میں. اس سے پہلے سورہ مومنون ہے. سورہ نور سے پہلے سورہ مومنون ہے اور اس کے بعد سورہ فرقان ہے. ان میں ربط کیا ہے؟ ان میں ربط اور تعلق، بہت ہی اہم ربط اور تعلق مفسرین نے بیان کیا ہے. سورہ مومنون میں مومنوں کی صفات بیان کی گئی جو سورہ کہف کے 2-3 ہفتے پہلے کے سبق میں ایمان والوں کی کچھ صفات بیان کی گئی تھی جو جنت الفردوس کے مستحق بنیں گے، جو جنت الفردوس کے وارث بنیں گے، جنت الفردوس میں جائیں گے. تو سورہ مومنون میں جب ایمان والا ایمانی صفات کو سن کر اختیار کرے گا، عمل کرے گا، ایمانی صفات کے ساتھ پھر سورہ نور میں داخل ہوگا اور سورہ نور میں جو احکامات دیے ہیں ان احکامات کو اپنا کر آگے بڑھے گا تو اس کے اندر فرقان یعنی حق اور باطل میں فرق کرنے کی صلاحیت پیدا ہوگی. سورہ مومنون سے ایمانی صفات لے کر سورہ نور میں داخل ہونا اور سورہ نور کے احکامات پر عمل کر کے جب انسان آگے بڑھے گا تو اس کے اندر فرقان یعنی حق اور باطل میں فرق کرنے کی صلاحیت پیدا ہوگی اور پھر وہ عباد الرحمن میں شامل ہوگا. جو سورہ فرقان کے اخیر میں اللہ تعالیٰ نے خود بیان کیا، عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا. تو سورہ مومنون کی صفات اپنے اندر داخل کر کے پھر سورہ نور میں جو اعمال بتائے گئے ان اعمال کو اختیار کر کے جب آگے بڑھے گا تو فرقان یعنی حق اور باطل میں فرق کرنے کی صلاحیت پیدا ہوگی. اور جب حق اور باطل میں فرق کرنے کی صلاحیت پیدا ہوگی تو آگے سورہ شعراء ہے جس میں نبیوں کا تذکرہ ہے. جس کے اندر حق اور باطل کو سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہو گئی تو وہ نبیوں سے محبت کرے گا، شاعروں سے نہیں. وہ نبیوں سے محبت کرے گا، شاعروں سے نہیں. اور جب نبیوں سے محبت کرے گا تو آگے سورہ نمل ہے کہ وہ جو نبیوں سے محبت کرے گا وہ نبیوں کے مشن کو لے کر آگے بڑھے گا، اللہ کے دین کو پھیلائے گا، جیسے ہدہد نے کیا اور چونٹی نے کیا. جیسے ہدہد نے کیا اور چونٹی نے کیا. تو جب زندگی بھر انسان یہ نبیوں کے مشن کو لے کر آگے چلے گا تو پھر آگے سورہ قصص ہے یعنی پھر اس کے انتقال کے بعد اس کے واقعات لوگوں کے لیے رہبری کریں گے. یہ 5-6 صورتوں کا خلاصہ کچھ مفسرین نے بہت پیارے انداز سے بیان کیا ہے. تو خیر، سورہ نور بہت ہی اہم صفت ہے، بہت ہی اہم صورت ہے. اس میں بہت اہم احکامات اللہ رب العزت کی طرف سے دیے گئے. اس کا نام ہی بتا رہا ہے سورہ نور کہ نور حاصل کرنے کی کتنی اہمیت ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو سراجم منیرہ ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خود 22 پارے میں کہا کہ آپ کیا ہیں؟ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. کہ آپ سراج منیر یعنی روشن چراغ. حضور تو دوسروں کو نور دینے والے ہیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تو دوسروں کو نور بانٹتے تھے، دوسروں کو نور دیتے تھے، لیکن پھر بھی
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو نور کا محتاج سمجھتے تھے. روزانہ فجر کی نماز کو جاتے وقت دعا پڑھتے تھے, اللہم اجعل فی قلبی نورا, اے اللہ میرے دل میں نور دے دے, میری آنکھوں میں نور دے دے, میرے کانوں میں نور دے دے, میرے اعضاء میں نور دے دے, میرے آگے نور, میرے دائیں نور, میرے بائیں نور, میرے پیچھے نور, میرے اوپر نور, میرے نیچے نور, اے اللہ میری ہڈی ہڈی میں نور, اے اللہ میرے گوشت میں نور, اے اللہ مجھے سرتاپا نور بنا دے. اندازہ لگائیے, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو نبیوں کے سردار ہیں, جن کو سراج منیر کہا گیا, جو روشن چراغ ہیں, دوسروں کو نور دینے والے ہیں, وہ اپنے آپ کو نور کا اتنا محتاج سمجھتے ہیں کہ روزانہ فجر کے وقت جاتے وقت یہ دعا کرتے تھے, نور مانگتے تھے. تو ہمارے لیے کتنی نور کی ضرورت ہے, ہمارے لیے نور کی کتنی اہمیت ہے, کیونکہ ہم تو ظلمتوں میں گھرے ہوئے ہیں, اندھیروں میں ہی اندھیرے, ہمارے تو چاروں طرف اندھیرے ہیں, گناہوں کے اندھیرے, ظلمتوں کے اندھیرے, شیطانوں نے جو بے حیائی اور بری چیزیں پھیلائی ہے اس کے اندھیرے. تو ہمیں تو کتنی زیادہ نور کی ضرورت ہے. تو اس لیے وہ نور والی جو دعا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کو جاتے وقت پڑھتے تھے, ہمیں بھی پڑھنا چاہیے, اور صرف فجر میں نہیں بلکہ ہر نماز میں مانگنا چاہیے. اور سورہ نور میں جو اعمال بتائے گئے ہیں ان اعمال کو بھی اختیار کرنا چاہیے, تاکہ ہماری زندگیوں میں, ہمارے جسم میں, ہمارے اعضاء میں, ہمارے دل و دماغ میں نور پیدا ہو. جتنا نور ہوگا اتنا ایمان پر جمنا اور ایمان والے اعمال اختیار کرنا آسان ہوگا, شیطانوں کا مقابلہ کرنا آسان ہوگا. تو یہ تو پچھلی صورتوں سے اس کا ربط تھا سورہ نور کا. اب اس کا کچھ خلاصہ شروع میں ہی سن لیں کہ سورہ نور میں اللہ رب العزت نے کیا کیا بیان کیا ہے. سب سے پہلے تو سورہ نور میں تطہیر المجتمع یعنی معاشرے کو پاک کرنے کے کچھ احکامات بیان کیے گئے. معاشرے کو, مسلم معاشرہ, مسلمانوں کا جو معاشرہ ہے اس کو پاک کرنے کے لیے کچھ احکامات بیان کیے گئے ہیں. جیسے سورت شروع ہی ہو رہی ہے زنا کرنے والوں پر سزا, حد جاری کرنا, کوڑے لگانا. یہیں سے دوسری آیت سے ہی یہ سلسلہ شروع ہے. تو مسلم معاشرے کو پاک کرنا, مسلم معاشرے کو پاک کرنے کے لیے شروع میں کچھ احکامات دیے گئے. ایک تو زنا کی تہمت, زنا جن پر ثابت ہو جائے ان کی سزا بیان کی گئی. جو بلا وجہ کسی پر الزام لگاتے ہیں, پاک دامن مرد پر یا پاک دامن عورت پر الزام لگاتے ہیں, تہمت لگاتے ہیں زنا کی, ان کی حد اور سزا بیان کی گئی ہے. اسی طرح جو لوگ بے حیائی کو پروموٹ کرتے ہیں, بے حیائی کو پھیلاتے ہیں, ان پر اللہ کا غصہ ہے, یہ بیان کیا گیا. اسی طرح شیطان سے بچنے کی اور شیطان کے نقش قدم پر چلنے سے منع کیا گیا. تو اس صورت میں ایک تو مسلم معاشرے کو پاک کرنے کے لیے شروع میں یہ چند احکامات دیے گئے. بات سمجھ میں آ رہی؟ مسلم معاشرے کو پاک کرنے کے لیے زنا کی سزا بیان کی گئی. شادی شدہ ہے تو اس کی کیا سزا ہوگی, اور اگر غیر شادی شدہ مرد اور عورت زنا کر لے اس کی کیا سزا ہوگی. تہمت لگائے جو کسی پر, پاک دامن عورت پر کوئی تہمت لگائے اس کی کیا سزا ہے, یہ بیان کیا گیا. اسی طرح شیطان کے نقش قدم پر چلنے سے منع کیا گیا اور بے حیائی پھیلانے سے منع کیا گیا. یہ چیزیں اگر اختیار کی جائے گی تو مسلم معاشرہ پاک ہوگا. تو یہ مسلم معاشرے کو پاک کرنے کے لیے پہلے 4-5 احکامات. دوسری چیز, مسلم معاشرے کی حفاظت کے لیے 5 احکامات دیے گئے ہیں آگے. 3 رکوع کے بعد مسلم معاشرے کو پاک کرنے کے, مسلم معاشرے کی حفاظت کے لیے کچھ احکامات دیے گئے. جیسے گھر میں اجازت لے کر داخل ہونا, پہلا حکم دیا گیا گھر میں اجازت لے کر داخل ہو. دوسرا حکم دیا گیا نگاہوں کی حفاظت کرو, مرد بھی اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں, کسی نامحرم عورت کو نہ دیکھیں, عورتیں بھی حفاظت کریں. تو ایک تو اجازت لے کر گھر میں داخل ہونا, نگاہوں کی حفاظت کرنا, پھر شرمگاہوں کی حفاظت کرنا. پھر عورتوں کے لباس کے آداب بیان کیے گئے کہ عورتیں کس کے سامنے کیسا لباس پہنے, اس صورت میں بیان کیا گیا. گھر میں جو اپنے محرم ہے, باپ ہے, بھائی ہے, شوہر ہے, ان کے سامنے کیسا لباس ہونا چاہیے اور عورتوں کا. اور باہر اگر نکل رہی ہیں تو اجنبیوں کے سامنے کیسا لباس ہونا چاہیے. تو لباس کے آداب بیان کیے گئے 4. اور 5ویں, شادیوں کو آسان کرنے کا حکم دیا گیا. یہ مسلم معاشرے کی حفاظت کے لیے یہ 5 احکامات اس صورت میں دیے گئے. مسلم معاشرے کی حفاظت کے لیے گھر میں اجازت لے کر داخل ہو جاؤ, نگاہوں کی حفاظت کرو, شرمگاہوں کی حفاظت کرو,
عورتوں کے لباس صحیح ہونے چاہیے اور شادیوں کو آسان کرنا چاہیے. یہ 5 احکامات. اسی طرح مسلم معاشرے کی بنیاد صحیح ہو. تیسری چیز جو اس صورت میں بیان ہوئی, مسلم معاشرے کی بنیاد صحیح ہو. اس کے لیے اللہ سے تعلق صحیح کرو, اللہ سے تعلق صحیح کرو, اللہ کی کتاب یعنی قرآن سے تعلق جوڑو. مسجدوں سے جو نور کے مرکز ہے, جہاں سے نور پھیلتا ہے, ان مسجدوں سے تعلق. ایک تو اللہ سے تعلق, دوسرے اللہ کی کتاب سے تعلق, تیسرے مسجدوں سے تعلق قائم کرو, چوتھے آخرت کی فکر کرو, آخرت کے لیے توشہ تیار کرو, پانچویں اللہ کی مخلوقات میں غور و فکر کرو, چھٹے آداب, اجازت کے آداب سیکھو, اور ساتویں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب اور آپ کی سنتوں کی اہمیت بیان کی گئی. تو یہ 3 چیزیں مسلم معاشرے کو پاکیزہ کرنے کے لیے کچھ احکامات, مسلم معاشرے کی حفاظت کے لیے کچھ احکامات, اور مسلم معاشرے کی بنیاد صحیح کرنے کے لیے کچھ احکامات. اللہ سے تعلق صحیح, قرآن سے تعلق, مسجدوں سے تعلق, آخرت کی فکر اور آخرت کے لیے توشہ جمع کرنا, اور اللہ کی مخلوقات میں غور کرنا, اور اجازت کے آداب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب اور آپ کی سنتوں کی اہمیت. یہ اس صورت کا خلاصہ ہے. اب ایک اور اہم بات جو اس صورت میں بیان کی گئی ہے, اور یہ بہت اہم ہے. اس صورت میں 5 قندیلیں, 5 قلعے بیان کیے گئے ہیں کہ انسان اگر کوئی مسلمان یا مسلم معاشرہ اس پر عمل کرے گا تو وہ 5 قلعوں میں آ جائے گا, 5 قندیلیں روشن ہو جائے گی, یا 5 قلعوں میں بند ہو جائے گا. 5 قندیلیں اور 5 قلعے اور 5 دیواریں گویا حفاظت کے لیے اس میں بیان کی گئی ہیں. سب سے پہلے جو لوگ بدکاری کرتے ہیں, جو لوگ زنا کرتے ہیں, مرد ہو یا عورت, جو زنا کرتے ہیں, بدکاری کرتے ہیں, ان کے خلاف سخت ایکشن لینا. ان سے دوستی نہیں, ان پر رحم نہیں. جو بدکاری کرتے ہیں ان پر رحم نہیں کھانا ہے, ان کے ساتھ نرمی نہیں کرنا ہے, ان کے ساتھ سخت سلوک, ان کے ساتھ برا سلوک, ان سے نفرت کرنا, یہ بیان کیا گیا. سب سے پہلی حفاظت کی دیوار یہ, سب سے پہلی حفاظت کی دیوار یہ. اسی لیے دیکھو کیا کہا گیا, دوسری آیت میں ہے, وہ انشاءاللہ اگلے ہفتے میں اس کی تفسیر ہوگی, لیکن اشارتاً کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد, ان کو کوڑے مارو, 100 کوڑے. وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ, ان کے بارے میں تمہارے اندر کوئی ہمدردی اور نرمی نہیں آنی چاہیے. اللہ اکبر. وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ, ان جو زنا کرنے والا مرد ہے, زنا کرنے والی عورت ہے, ان کے بارے میں رأفہ, تھوڑی بھی ہمدردی, تھوڑی بھی ہمدردی اور نرمی تمہارے اندر نہیں آنی چاہیے اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو. گویا زنا کرنے والے مرد اور عورت, بدکاری کرنے والے جو مرد اور عورت ہیں, ان سے نرمی کرنا یہ ایمان کی کمزوری کی نشانی. جو بدکاری کرنے والے ہیں, بدکاری کرنے والے ہیں, ایسے لوگوں کے ساتھ نرمی برتنا, ہمدردی کرنا, دوستی اور رشتے اور تعلق نبھانا, یہ گویا ایمان کی کمزوری کی نشانی ہے. اگر ایمان مضبوط ہے, ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر, اگر اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان ہے تمہارا, تو ان کے ساتھ سختی کرو, ان کے بارے میں بالکل ہمدردی نہیں ہونی چاہیے. تو سب سے پہلی دیوار, سب سے پہلا قلعہ, سب سے پہلی قندیل یہ بتائی گئی کہ جو دیکھیں زنا کتنا برا ہے اللہ کی نظر میں, زنا اور بدکاری کتنی بری چیز ہے, ناجائز تعلقات قائم کرنا کتنی اللہ کو اس سے نفرت ہے, کہ اللہ رب العزت نے صاف کہہ دیا ہے کہ پہلی قندیل اور پہلی دیوار اور پہلا قلعہ یہ بیان کیا گیا کہ ایسے لوگوں سے سارا مسلم معاشرہ, سارے مسلمان, سارے ایمان والے ان سے نفرت کریں, ان کے ساتھ کوئی ہمدردی, کوئی نرمی, کوئی رحم نہیں کرنا چاہیے, ان کو سزا دو اور نرم رویہ اختیار مت کرو. تو سب سے پہلا قلعہ اور سب سے پہلی قندیل یہ بیان کی گئی. اسی طرح دوسری قندیل اور دوسرا قلعہ جو بیان کیا گیا ہے وہ ہے شرمگاہوں کی حفاظت سے پہلے اعضاء کی حفاظت. اس میں کن کن اعضاء کی حفاظت؟ زبان کی حفاظت کا بیان ہے,
کہ زبان کا غلط استعمال نہیں، زبان سے جو باتیں کرتے ہیں لڑکا لڑکی سے، لڑکی لڑکے سے، یہ زبان کی حفاظت کرو، یہ بات مت کرو، ہاتھ کی حفاظت کرو، پیر کی حفاظت کرو، آنکھ کی حفاظت کرو، کان کی حفاظت کرو، دل کی حفاظت کرو، پیروں کی حفاظت کرو. اندازہ لگائیے، سارے اعضاء کی حفاظت کرو. یہ اعضاء کی حفاظت ہوگی تو شرمگاہ کی حفاظت آسان ہوگی. زبان کی حفاظت ہوگی، ہاتھ اور پیر کی حفاظت ہوگی، نگاہ کی حفاظت ہوگی، دل کی حفاظت ہوگی، پیر کی حفاظت ہوگی، یہ سارے اعضاء کی حفاظت ہوگی تو پھر جا کر شرمگاہ کی حفاظت آسان ہوگی. ورنہ جن کی یہ اعضاء بہک جائیں، یہ اعضاء غلط استعمال ہوں تو پھر بہت مشکل ہے کہ ان کی شرمگاہ بچ جائے. تو دوسرا قلعہ یہ بیان کیا گیا ہے، دوسری قندیل یہ بیان کی گئی ہے کہ شرمگاہوں کی حفاظت سے پہلے اعضاء کی حفاظت کا تذکرہ کیا گیا اور اعضاء کی حفاظت کی ترغیب دی گئی ہے. اسی طرح تیسری قندیل اور تیسرا قلعہ اور تیسری دیوار یہ بیان کی گئی ہے کہ یہ چیزیں سمجھانا ہے، ان احکامات کی وجہ اور ان احکامات کی اہمیت اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو سمجھاؤ، جیسے اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں سمجھایا ہے. اللہ تعالیٰ نے جیسے پیار محبت سے یا کہیں ڈرا کر یا کہیں آخرت کے عذاب کا خوف دلا کر جیسے اللہ تعالیٰ نے ڈرایا ہے، ویسے لوگوں کو قائل کرو، لوگوں کو یہ بات منواؤ، لوگوں کو یہ بات منواؤ. عفت اور پاک دامنی کتنی اہم ہے اور زنا اور بدکاری کتنی بری چیز ہے، تو وہ لوگوں کو سمجھاؤ جیسے اللہ رب العزت نے اس صورت میں سمجھایا ہے. نرمی سے بھی سمجھایا ہے اور سختی سے بھی سمجھایا ہے، پیار محبت سے بھی سمجھایا ہے، امید دلا کر بھی سمجھایا ہے اور ڈرا کر بھی، جہنم کے عذاب کی وعید دلا کر، اللہ کے غصے کی وعید دلا کر، دونوں طریقے سے اللہ نے سمجھایا ہے. ایسے ہی اپنے بچوں کو، گھر والوں کو، خاص طور سے جو بچے بالغ ہونے کے قریب آ رہے ہیں ان کو یہ چیزیں سمجھانا چاہیے. بہت اہم صورت ہے یہ. اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تو اپنے سارے شہروں کو لکھ کر بھیجا تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے انڈر حکومت میں جتنے شہر تھے، ہر شہر کے گورنر کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لکھ کر بھیجا تھا کہ مردوں کو سورہ مائدہ سکھاؤ اور عورتوں کو سورہ نور سکھاؤ. مردوں کو سورہ مائدہ کی تعلیم دو اور عورتوں کو سورہ نور کی تعلیم دو. کیونکہ عورتیں، لڑکیاں جتنی پاک دامن ہوگی پھر لڑکوں کی ہمت نہیں ہوگی. لڑکیوں کی طرف سے اگر تھوڑا بھی اشارہ مل جائے تو پھر جا کر مردوں کی ہمت ہوتی ہے اور لڑکوں کی ہمت ہوتی ہے، پھر جا کر زنا وجود میں آتا ہے. تو اس لیے گھر کی ہر لڑکی کو، ہر عورت کو یہ سورت سکھانی چاہیے، سورہ نور. اس میں جو احکامات بتائے گئے ہیں وہ بتانے چاہیے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیچتے تھے. ایک اور تابعی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں حج کے سفر میں گیا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ جو جلیل القدر صحابی ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں اور صحابہ کرام میں مشہور مفسر ہیں. تو وہ تابعی کہتے ہیں کہ میں حج میں گیا تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ حج کے مجمع کو یہ سورہ نور پڑھ کر اس کی تفسیر کر رہے تھے. اور اللہ اللہ کیا تفسیر کر رہے تھے. وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے تفسیر سنی تو میں سوچ رہا تھا کہ اس شخص کے دماغ میں اور سر میں ایک باتیں کیسے آتی ہیں. اتنی عجیب تفسیر انہوں نے کی. اور وہ تابعی کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ تفسیر سنی تو میں کہنے لگا کہ کاش حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ یہ تفسیر اگر ترک اس زمانے میں مسلمان نہیں تھے تو ترکیوں کے سامنے کریں، کافروں کے سامنے کرے تو ایک بھی کافر باقی نہیں رہے گا، سب مسلمان ہو جائیں. حضرت عبداللہ ابن عباس اتنی شاندار تفسیر کرتے سورہ نور کی. تو وہ کہتے ہیں کہ میری خواہش پیدا ہوئی کہ کاش یہ تفسیر وہ کافروں کے سامنے کریں، کوئی بھی کافر باقی نہیں رہے گا، سب اسلام میں داخل ہو جائیں گے ان کی اس عجیب و غریب تفسیر کو سن کر. اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا بیان کیا ہے اور اس کو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ جیسے بیان کرتے تھے. تو خیر، تیسری قندیل اور تیسری دیوار یہ بیان کی گئی کہ اس میں جو احکامات ہیں اس کا گھر میں چرچا ہونا چاہیے، تذکرہ ہونا چاہیے اور گھر والوں کو اس کی اہمیت بتا کر نرمی سے، پیار محبت سے یا جیسے بھی ہو قائل کرنا چاہیے، یہ احکامات سکھانے چاہیے. چوتھی قندیل بیان کی گئی ہے، چوتھا قلعہ ہے کہ اس میں عفت اور پاک دامنی کی اہمیت بیان کی گئی. پاک دامن رہنا کتنا ضروری ہے اور بدکاری کرنا یہ کتنا برا ہے. پاک دامن بولے تو اپنی شرمگاہ کی حفاظت، اپنی جسم کی حفاظت، جسم کو شادی سے پہلے یا بغیر شادی کے کسی غلط جگہ استعمال نہ کرے انسان.
تو یہ اس کو کہتے ہیں عفت اور پاک دامنی. یہ پاک دامنی کتنی اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو محسوس طریقے پر سمجھایا ہے. دیکھو ایک آیت میں کیا فرمایا, 26ویں آیت میں, الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات. خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے. دیکھو خبیث کا لفظ بتا رہا ہے کہ جیسے کوئی چیز سے بدبو آتی ہے نا, اس کو عربی میں کہتے ہیں خبیث. کوئی چیز سے جو بدبو آتی ہے, کوئی گندگی کچرا دان ہے یا کوئی ایسی جگہ ہے جہاں سے بدبو محسوس ہوتی ہے, تو اس کو کہتے ہیں عربی میں خبیث. تو محسوس طریقے پر اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں کہ یہ بدکاری اتنی بری چیز ہے, یوں سمجھو جیسے یہ گندگی ہے, پیشاب پاخانہ, اور جو جیسے گندگی سے بدبو اٹھتی ہے تو یہ عمل اتنا برا ہے کہ اس سے بدبو اٹھتی ہے. اور آگے والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے اور پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے. تو یہ عفت اور پاک دامنی, اس کی اہمیت سمجھانی چاہیے. قرآن پاک میں کئی جگہ اللہ تعالیٰ نے پاک دامنی کی اہمیت بیان کی ہے. حضرت مریم کا تو جہاں واقعہ آیا اللہ تعالیٰ نے خاص یہ لفظ استعمال کیا ہے, واللتی احصنت فرجہا, وہ مریم جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی. دیکھو پاک دامنی کتنی, حالانکہ قرآن میں دیکھو اللہ رب العزت اکثر جگہ عورتوں کا نام لینا بھی پسند نہیں کرتے. یہ تو معلوم ہے نا سب کو, عورتوں کا نام لینا بھی اکثر پسند نہیں کرتے. اکثر عورتوں کو اس کے شوہر کی طرف نسبت کر کے کہا جاتا ہے امرات فرعون, فرعون کی بیوی. تو عورتوں کا نام لینا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. لیکن جہاں حضرت مریم کا تذکرہ ہے وہاں اللہ تعالیٰ شرمگاہ کا تذکرہ کر رہے ہیں. کیوں؟ اہمیت بتانے کے لیے کہ پاک دامن رہنا, زنا سے بچنا کتنا اللہ کو پسند ہے, کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کا جہاں بھی تذکرہ کیا ہے ان کی یہ خصوصیت بیان کی ہے, واللتی احصنت فرجہا, وہ عورت جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی ہے. دیکھیے پاک دامن رہنا, زنا سے اپنے آپ کو بچانا کتنا اللہ کو محبوب ہے, کتنا پسند ہے, کہ قرآن پاک میں حضرت مریم کا جہاں تذکرہ آتا ہے وہاں اللہ تعالیٰ یہ لفظ بیان کرتے ہیں. حدیثوں میں عفت اور پاک دامنی کی اہمیت بیان کی گئی ہے. تو اس لیے عفت اور پاک دامنی ایک قلعہ ہے, بہت مضبوط قلعہ اور بہت روشن قندیل ہے. اس کو اختیار کرنا, اس کی بھی ترغیب اس صورت میں دی گئی ہے. پانچویں قندیل جو اس صورت میں بیان کی گئی اور پانچواں قلعہ جو اس صورت میں بیان کیا گیا ہے وہ کیا ہے؟ اس میں جگہ جگہ اللہ رب العزت کی صفت علم کا تذکرہ ہے, کہ انسان اللہ مراقبہ روزانہ سوچے کہ اللہ میرے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے. اس میں تقریباً 10 سے 15 آیتیں ہیں جس میں اللہ کے علم کا تذکرہ ہے. اللہ تعالیٰ علیم ہے. دیکھو اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے. کتنی جگہ اللہ تعالیٰ سمیع علیم, اللہ تعالیٰ سننے والا ہے, اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے. واللہ علیم حکیم, اللہ تعالیٰ جاننے والا حکمت والا ہے. واللہ یعلم ما تبدون, تم جو کچھ کرتے ہو اللہ کے سامنے اللہ کو علم ہے. ان اللہ خبیر بما یصنعون, تم جو کچھ کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے. واللہ بکل شیء علیم, اللہ ہر چیز جانتا ہے. تو اللہ کے علم کا تذکرہ اتنی مرتبہ ہے اس صورت میں, یہ بتانے کے لیے کہ روزانہ مسلمان کو اللہ کے صفت علم کا مراقبہ کرنا چاہیے. صفت علم کا مراقبہ کس کو کہتے ہیں؟ سوچنا, تنہائی میں بیٹھنا. اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, جانتا ہے, میرے ایک ایک عمل کو جانتا ہے. جو بار بار روزانہ 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ اللہ کے صفت علم کو سوچے گا کہ اللہ میرے ہر عمل کو جانتا ہے, اللہ میرے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے, اللہ میرے ہر عمل کو جانتا ہے, تو پھر بتائیے وہ زنا کے قریب جائے گا؟ وہ کسی نامحرم کو دیکھے گا, آنکھوں کا غلط استعمال کرے گا؟ نہیں کر سکتا. تو پانچویں جو روشن قندیل اس صورت میں بیان کی گئی ہے وہ ہے اللہ کی صفت علم کا مراقبہ, کہ انسان اللہ کی صفت علم کو سوچے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے, میرے ایک ایک حرکت کا اللہ کو علم ہے. میں اندھیرے میں کروں یا اجالے میں کروں, میں سب کے سامنے کروں یا سب سے چھپ کر کروں, جتنے بھی ہمارے اعمال ہیں اللہ رب العزت کو علم ہے, اللہ تعالیٰ جانتا ہے, اللہ کی نظر ہے, اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے, میرا کوئی عمل اللہ سے چھپا ہوا نہیں ہے. تو جب یہ صفت علم کا مراقبہ ہوگا, یعنی اس کو سوچا جائے گا, تو پھر خود بخود انسان پاک دامن رہے گا اور زنا کی طرف اس کے قدم نہیں اٹھیں گے. تو اس صورت میں یہ 5 قندیلیں اور 5 قلعے بیان کی گئی ہیں. چلیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فيها آیات بینات لعلکم تذکرون. قرآن کی ایک ہی صورت ہے, قرآن کی یہ اکیلی صورت ہے جس کو صورت سے شروع کیا گیا. اس میں پہلا ورڈ کیا ہے؟ سورہ. سورۃ انزلناها, صورت ہے جس کو ہم نے اتارا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو صورت سے کیوں شروع کیا؟ اس میں سب سے پہلا لفظ صورت کیوں ہے؟
باقی کسی جگہ نہیں ہے. کہیں الف لام میم ہے, کہیں حامیم ہے, کہیں کوئی اور لفظ ہے, کہیں کاف ہا یا عین صاد ہے, کہیں الف لام میم را ہے, کہیں الف لام را ہے. الگ الگ جو صورتیں شروع ہوئی ہیں وہ الگ الگ لفظ سے, لیکن یہ سورہ نور ایک لوتی صورت ہے جو سورتن کے لفظ سے شروع کی گئی. کیوں؟ مفسرین لکھتے ہیں کہ سورتن کے دو معنی ہیں. سورتن کے کتنے معنی ہیں؟ دو. سور, عربی میں سور کس کو کہتے ہیں؟ سور کہتے ہیں گھر کے آزو بازو جو دیوار ہوتی ہے حفاظت کے لیے, اس کو سور کہتے ہیں. گھر کے باؤنڈری وال جو ہوتی ہے, گھر کی حفاظت کے لیے جو دیوار ہوتی ہے, یا شہر کی حفاظت کے لیے پہلے زمانے میں جو دیواریں ہوتی تھی, اس کو عربی میں سور کہتے ہیں, حفاظتی دیوار. تو اشارہ کیا ہے کہ اس کے احکامات پر عمل کرو, تمہارے ارد گرد اللہ کی طرف سے حفاظتی دیوار لگ جائے گی. کوئی تمہارے ایمان کو, اعمال کو خراب نہیں کر سکے گا. اس لیے اس سورت کو سورتن سے شروع کیا گیا کہ اس سورہ نور میں جو احکامات ہیں ان احکامات پر عمل کرو, ان احکامات کو اپنی زندگی میں لاگو کرو, ان احکامات کو اختیار کرو, تو کیا ہوگا؟ تمہارے آس پاس اللہ کی طرف سے ایک دیوار لگ جائے گی. شیطان اس دیوار کو سوراخ کر کے یا پھاند کر کے آ نہیں سکے گا. کوئی بھی تمہارے ایمان اور اعمال میں گڑبڑ پیدا نہیں کرے گا. اس لیے سورتن سے یہ سورت شروع کی گئی, سورت کے لفظ سے. دوسرا معنی ہے سور کا عربی میں ارتفاع, اونچائی, بلندی. اللہ اکبر. سورہ نور میں جو احکامات ہیں ان احکامات پر عمل کرو, اللہ تمہیں اونچا کرے گا, اللہ تمہیں بلند کرے گا. کیونکہ سورتن کا ایک معنی آتا ہے ارتفاع اور بلندی, اونچائی, کہ تم اس سورت کے احکامات پر عمل کرو گے, اللہ تمہیں اونچا کرے گا, اللہ تمہیں بلند کرے گا. دنیا میں دیکھو جو بھی پاک دامن ہوئے ہیں, حضرت مریم نے جیسے پاک دامنی اختیار کی تو اللہ نے ان کو اونچا کیا کہ نہیں کیا؟ تو جو بھی اس صورت میں جو احکامات بیان کیے گئے اس پورے احکامات کو اختیار کرے گا, ان کو اپنی زندگی میں لائے گا, اس پر عمل کرے گا, اللہ اس کو اونچا کریں گے, اللہ اس کو عزت دیں گے, اللہ اس کو بلندی دیں گے. فرمایا سورتن انزلناہا, یہ سورت ہے ہم نے اس کو اتارا. اللہ اکبر. اہمیت بتا رہے ہیں, یہ پڑھتے ہوئے ہمارے دل میں اللہ کی عظمت, اللہ کی جلال, اللہ کی بڑائی, اللہ کی عظمت ہمارے سامنے آ جانا چاہیے. اس لیے اللہ رب العزت نے کہا سورتن انزلناہا, ہم نے اس کو اتارا. اور قرآن کی کوئی بھی آیت ہو, قرآن کی کوئی بھی آیت کو ہم پڑھیں یا سنیں تو 3 کام کرنے چاہیے. کتنے کام کرنے چاہیے؟ 3 کام کرنے چاہیے. قرآن کی کوئی بھی آیت پڑھیں ترجمے کے ساتھ یا سنیں تو اس وقت ہمیں کتنے کام کرنے چاہیے؟ 3 کام کرنے چاہیے. پہلا کام یہ کرنا چاہیے کہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں قرآن دیا ہے. کیا کرنا چاہیے؟ بولو. اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے, کیونکہ اگر قرآن نہ ہوتا تو ہماری زندگیوں کا کیا حال ہوتا؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے زمانہ جاہلیت میں لوگوں کا کیا حال تھا؟ کتنی بری زندگی ہو گئی تھی, کتنی بری زندگی ہو گئی تھی. تو قرآن نہ ہوتا تو ہمارا کیا حال ہو جاتا؟ اس لیے ہر آیت کے پڑھنے پر, ہر آیت کے سننے پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اسی وجہ سے کچھ صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال پر جو رو رہے تھے, وہ کیوں رو رہے تھے؟ وحی بند ہو گئی, قرآن بند ہو گیا, اس لیے رو رہے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے کچھ دن کے بعد حضرت ابو بکر اور حضرت عمر نکلے گھر سے. کس کے پاس گئے؟ ام ایمن, غالباً ام ایمن رضی اللہ عنہ, ان کے پاس گئے. تو دیکھا کہ انہوں نے جیسے ہی ان دونوں کو دیکھا, حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کو, رونا شروع کر دیا. اب ام ایمن تو وہ ہیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن میں پالا ہے گود میں. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا تو انہوں نے ماں کی طرح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں پالا ہے, پرورش کی ہے. اتنی بڑی عورت ہے یہ. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کہا تھا کہ کسی کو دنیا میں جنتی عورت دیکھنا ہو, ام ایمن کو دیکھو. تو حضرت ابو بکر, حضرت عمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد ان کے پاس گئے, وہ رونے لگی. تو یہ دونوں تسلی دینے لگے کہ دنیا ہے, دنیا سے سب کو جانا ہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے, ہم بھی ایک دن چلے جائیں گے. انہوں نے دیکھو, حالانکہ باندھی تھی وہ پہلے باندھی تھی, لیکن ان کا علم, ان کی سمجھ کتنی اونچی ہے, کتنی اعلیٰ ہے. وہ کہنے لگی کہ میں اس پر رو رہی ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد اب وحی کا سلسلہ بند ہو گیا ہے, تو ہمارا کیا حال ہوگا. تو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر بھی یہ بات سن کر رونے لگے کہ قرآن بند ہو گیا, اب ہمارا کیا حال ہوگا. تو اس لیے قرآن کی ہر آیت سننے کے بعد 3 کام کر. پہلا کام یہ کرنا چاہیے اللہ کا ہم شکر ادا کریں, اللہ نے قرآن دیا ہے. دوسرا کام یہ کرنا چاہیے کہ جو بھی قرآن کی آیت سنیں
اس کو اپنے اوپر فٹ کریں، اس پر عمل کریں، اس کو فوری عمل میں لانا ہے، اس کو فوراً منطبق کرنا ہے. صرف ایک کان سے سن کر چھوڑ دیا نہیں، قرآن کی اس آیت پر عمل کرنے کی کوشش کرنا ہے، دوسرا کام. اور تیسرا کام قرآن کے اس پیغام کو عام کرنا اور پھیلانا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں سورۃ انزلناہا، یہ سورت ہے جس کو ہم نے اتارا، وفرضناہا، اس کے اندر جو احکامات ہیں ہم نے اس کو فرض کیا ہے. یہ کوئی مذاق نہیں ہے، اس میں بہت سارے احکامات ڈائریکٹ فرض ہیں، واجب اور یہ سنت اور مستحب نہیں، فرض ہے. زنا سے بچنا ہے، اور یہ تہمت سے بچنا ہے، نگاہوں کی حفاظت کرنا ہے. کتنے احکامات اللہ رب العزت نے جو اس صورت میں بیان کیے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے فرض کیے ہیں. یہ کسی انسان کی طرف سے دیے ہوئے، کسی شیخ کی طرف سے دیے ہوئے اعمال نہیں ہیں، اللہ کی طرف سے فرض قطعی احکامات ہیں. اس میں مذاق نہیں ہے. فرضنا، ہم نے اس کو فرض کیا ہے. وَأَنزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، اور ہم نے اس میں کھلی ہوئی آیتیں، کھلے ہوئے احکامات بیان کیے ہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. اس میں بہت ساری جگہ پر یہ آیت بھی ہے، آیات بینات، کہ ہم نے کھول کر بیان کیا ہے. اس صورت میں 7-8 جگہ پر اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ بیان کیا ہے، یبین اللہ لکم الآیات، اللہ تمہارے لیے اپنے احکامات، آیتوں کو کھول کر بیان کرتا ہے. کتنی جگہ ہے؟ لقد انزلنا الیکم آیات مبینات، ہم نے تمہارے پاس اتاری ہے کھلی ہوئی آیتیں. اور ایک جگہ اسی طریقے کی آیت. تو کئی جگہ اللہ رب العزت نے اس صورت میں کہا ہے کہ جتنے احکامات ہیں وہ ہم نے کھول کھول کر بیان کیے ہیں، کوئی اس میں شک اور شبہ نہیں رہنا چاہیے. لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. تذکر کس کو کہتے ہیں؟ تذکر کہتے ہیں بھولی ہوئی چیز کو یاد دلانا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میرے کچھ احکامات ہیں جو بھول گئے ہو، یاد کر لو، ان کو یاد کر لو. یہ ہم آیتیں اس لیے پڑھ کر سنا رہے ہیں، یہ احکامات اس لیے اتارے ہیں، فرض کیے ہیں تاکہ تم اس سے نصیحت حاصل کرو اور اسے یاد رکھو. بار بار پڑھو تاکہ یاد رہیں. بھول جاؤ گے تو پھر عمل چھوڑ دو گے، عمل چھوڑ دو گے تو نقصان اٹھاؤ گے. اس کے بعد انشاءاللہ آئندہ